المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين مجلس کی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے مولا کے ضرور میں تعجیل کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل وليك حجة ابن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات حدیث سرکاری خدمت مرتبت ہے درود تو عبادت ہے جیسے درود بھیجیں گے ثواب انشاءاللہ ضرور ہے لیکن بلند آواز سے صلوات بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت قبول کرے خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں شرکت کرنے والوں میں قرار دیا ہے حسین مظلوم کا ذکر بجائے خود ایک عبادت ہے اور حدیث معصوم ہے بہت خوبصورت کلام ہے فرمایا کہ من اراد اللہ بہ الخیر خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے قذف فی قلبہ حب الحسین تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا اگر خدا نے ہم اور آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو اس مقام پر نہ بلایا ہوتا یہاں ہم اور آپ کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے ہم سب کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا حدیث مکمل کر دو من اراد اللہ بالخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے خدا جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے وحب زیارتہ اور حسین کی زیارت کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے بہت لطیف تعبیر ہے یہ نہیں فرمایا ہو سکتا ہے کہ بہت سے مومنین عزادار بہت کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی سبب مہیا نہ ہو سکے اور وہ نہ پہنچ پائیں کربلا مولا مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے وہ ضرور کربلا پہنچ جاتا ہے فقط زیارت کی محبت دل میں ہو مولا نے فرمایا کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور جتنا ہم جو کچھ میں پہلی بار آپ کے خدمت حاضر ہوا ہوں لہٰذا کچھ باتیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے عشق کے بارے میں اور محبت کے بارے میں ان کی مودت کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے ابھی کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ ہم بیٹھتے نہیں ممبر پر جس طریقے سے مولا نے چاہا تو وہ جاری ہوتا چلا جائے گا کیسے کیسے بات آگے بڑھتی
جائے گی. ایک مل کے صلوات اور بھیجیں محمد ایک مصرع سن لیجیے گا. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. دنیا یہ پوچھ رہی ہے حسین کے پاس کیا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدا پاک کے سب ہے, خدا حسین کا ہے. میرے ساتھ آپ تھوڑا توجہ کیجیے گا, میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر. اور ایام جو ہے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے ایام ہے, خلیفۃ الحسین ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدا پاک کے سب ہے, خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش اعظم حسین کا. دیکھیں مولا کائنات کا نام لینے نعرہ حیدری میرے محترم ساتھی نے کہا, آپ نے یا علی کا, کچھ نے بلند آواز سے کہا, کچھ نے دھیمی آواز سے کہا. یا علی کہنے کا بھی ایک پروٹوکول ہے. علی کا نام لینے کے لیے ایک ادب ہے, ایک طریقہ کار ہے. ایک اہل سنت عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہیں کہ 100%, کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں کہ 100%, کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے کہ 100%. میرے ساتھ کہ سننی ہے کہ 100%, پھر بھی علی علی کرتے ہیں کہ 100%. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے کہ 100%. کا فرق کیا ہے؟ اب بول کر نہیں, کر کے سمجھایا فرق. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق کیا ہے؟ کہ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے, علی کو خلافت ملی ہے ایسا. اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک پر ضرب بھی لگا دوں, عَلَىٰ أَن يُبْغِضَنِي, کہ وہ مومن بغض رکھنے لگے, مَا أَبْغَضَنِي, جو مومن ہوگا وہ کبھی مجھ سے بغض رکھ نہیں سکتا. وَلَوْ سَبَقْتُ الدُّنْيَا بِالْجَمَّاعَةِ, نہج البلاغہ پڑھو, وَلَوْ سَبَقْتُ الدُّنْيَا بِالْجَمَّاعَةِ عَلَى الْمُنَافِقِ لَا يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي. اور اگر دنیا بھر کی ساری نعمتیں منافق کے قدموں میں ڈال دوں تاکہ وہ علی سے محبت کرنے لگے, تو مَا أَحَبَّنِي, منافق ہے تو کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا. لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي, اس لیے کہ اس بات کا فیصلہ تو پہلے ہی نبی صادق کی زبانی ہو چکا کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق. اے علی, دنیا بدل سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, لیکن یاد رکھنا کوئی مومن تجھ سے بغض رکھ نہیں سکتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا. بہت توجہ کیجیے گا, کوئی منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا. آپ نے اچھا مجھے میڈیا پر مجھے دیکھا ہوگا, آپ میں سے یقیناً تقریباً تمام ہی ہیں, تو جب میڈیا پر مانتے ہیں تو جب بریک میں بھی تو کچھ ہو رہا ہوتا ہوگا. میرے بھائی وہ تو ہمیں بھگتنا ہوتا ہے نا. تو اب اس میں ایک بریک ہوا ایک مرتبہ, تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ علامہ صاحب وہ فلاں شخصیت کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ کا چہرہ بڑا اترا ہوا تھا. ہم نے فلاں صاحب کا ذکر کیا, اب فلاں صاحب تو آپ سمجھ رہے ہیں میں کون سی بات کر رہا ہوں. لعنت کی خوبصورتی ہوتی ہے پتہ نہ بھی بتاؤ تو اپنے ایڈریس تک پہنچ کے آتی ہے. محمد وآل محمد بلند جی ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, انشاءاللہ دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے. تو میں کہا کہ جناب مفتی صاحب نے کہا علامہ صاحب آپ نے وہ فلاں صاحب کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ کا چہرہ ہم نے دیکھا, نوٹ کر رہے تھے, بڑا اتر گیا آپ کا چہرہ. تو میں نے کہا اچھا, اگر میرا چہرہ فلاں صاحب کے ذکر پر مرجھا بھی گیا تھا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے,
اس لیے کہ رسول نے کسی اور کے ذکر پہ نہیں کہا تھا کہ چہرہ اتر جائے تو منافقت کی علامت ہے. علی کے ذکر پہ کہا تھا کہ اگر چہرہ اتر جائے تو منافقت کی علامت ہے. یعنی کہنا چاہ رہا تھا مجھے نہ دیکھو کسی کے ذکر پر, میں دیکھوں گا تمہیں علی کے ذکر پر. امیر المومنین کا ذکر وہ ہے کرنٹ کی طرح, اے سی میں آ جائے تو ٹھنڈی ہوا, ہیٹر میں آ جائے تو گرم ہوا. مومن کی دل تک پہنچ جائے تو دل میں خنکی آ جاتی ہے. یہی منافق تک پہنچ جائے تو دل جل کر خاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جناب بلال کاظمی صاحب نے بڑا خوبصورت کہا تھا, ہندوستان کے شاعر ہیں, وہ مہمان آئے تھے ہمارے پاس, انہوں نے خود بھی یہ نظم سنائی تھی مجھے. کہتے ہیں ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دے دی. بہت توجہ دیجیے گا, بہت کم ہے, باتیں بہت سی کہنی ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. کہتے ہیں نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اور 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے. یہ 10 مہینے پہنچ گئے اب تک. دیکھیں محرم سفر ہوتا ہے نا, ایام اعزا, ایام اعزا جب ختم ہوتے ہیں اس کے بعد اگلے ایام اعزا آنے میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 10 مہینے. ان 10 مہینوں میں کیا کچھ پروپیگنڈا نہیں ہوتا کہ بھائی یہ شیعہ جو ہے نا وہ شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ویسا کرتے ہیں. جہاں محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے, امام حسین کے چاہنے والے پر مثال, یہ سارے وہ ہوتے ہیں یہ پروپیگنڈا کرنے والے. جیسے فرعون کے دربار میں جو جادو کرتے ہیں تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکتے ہیں. تو جہاں محرم کا چاند طلوع ہوا, حسین کا ذکر موسیٰ کا عصا بن کر ان ساری جو ہے وہ رسیوں کو نگل دیتا ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. سب اسی طرح سے امام حسین کے چاہنے والے فرشی ادا پر, جلوس ادا میں, وہ ساری بات امام حسین کے ذکر میں اتنی طاقت رکھی ہے اللہ نے. تو 10 مہینوں سے زیادہ نہیں ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے, نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. بھائی 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے, یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے. میرے ساتھ مل کے صلوات بھیجتے محمد اسی ترتیب میں 2 مصرے اور سنا دو. آپ نے جس بھرپور انداز سے نعرہ حیدری آگے کا ہے تو ان سب جوانوں کے نام کہ اپنے لب, اور یہاں اردو سمجھنے والے تشریف فرما ہے, اور اس تعبیر سے آپ محظوظ ہوں گے, اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے. سنگ پہ غور دیجیے گا, پتھر, اپنے لب سنگے در شاہ پر, یہ وہ کیجیے گا, اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے. اس ترتیب سے آدھا ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے, نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے, کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. جیسے وصول کر رہے تو میرا ایک اور دل ہو گیا کہ کربلا پوری سمٹ کر آ جائے گی. وہ آخری ایام اعزا کی کچھ شبیں رہ گئی ہیں اور ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے, تو اس کربلا کو ایک دفعہ پھر سے ریوائز کر لیجیے گا کہ ہے کیا کربلا. ایک طرف حسین ابن علی, ان کے خاندان کی پوری طہارتیں حسین تک پہنچی. دوسری طرف یزید ابن معاویہ, سارا رچ بھائی حسین کے پاس کیا, آدم کا علم, نوح کا عزم, ابراہیم کی خلت, موسیٰ کی ہیبت, عیسیٰ کا زہد, محمد کا جمال, علی کا جلال, فاطمہ کی عصمت, قرآن کی ہدایت, یہ سب کچھ پہنچا ہے کس تک؟ حسین ابن علی تک. بھائی حسین جبھی تو وارث ہیں 1,24,000 انبیاء کے. اپنی جانب سے کوئی خطابت تھوڑی کر رہا ہوں. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ایسے ہی نا,
زیارت وارثہ میں السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ۔ حسین وارث ہیں 1,24,000 انبیاء کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری مرس اس طرف کیا ہے؟ ساری نجاستیں، سارا خوف، سارا رچ، اسی طرح سے نا۔ اب اسے سمجھ لیجئے گا کہ کیا ہے مولا سید سجاد نے کیسے اس بات کو پہنچایا ہے اور کیسے یزیدیت کو ایکسپوز کیا ہے۔ میں مصرع کہنے لگا ہوں کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اپنے لفظ سنگ در شہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ ابھی میرے بھائی نے حضرت ابو طالب کا نام لیا، پہلے مصرع کہہ دوں کہ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، راہوں میں یہ صدیوں سے عذاب دیتا ہے، 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے۔ اور بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، بہت بڑے اٹھنا ایک غزل آپ نے پوری ممبر کا ماشاءاللہ یا مومنین بنے میں ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم ازاں دیتا ہے۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین کی طاقت۔ اور یقین فرمائیے جتنا کچھ ہم پوری کائنات مل کر کر رہے نا، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ روزمہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، بہت بڑے مرجع تقلید آیت اللہ ہے، میں درس خارج دیتے ہیں۔ اور میں نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا، دیکھیں جو تقلید کا معاملہ ہے نا، یعنی فالو کرنا، تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ معصوم ہے، نہیں، وہ انسان ہے، لیکن اس نے 50-60 سال کی زندگی گزاری ہے قال الباقر پڑھتے ہوئے، قال الصادق پڑھتے ہوئے، اس نے احادیث کو پڑھا ہے، اس کا مزاج اس طرح سے بہت ہمارا۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ وہ جو علماء ہوتے ہیں وہ حدیث کو واٹس ایپ سے نہیں پڑھتے، یہ جملہ بہت کیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ حدیث کو فیس بک سے نہیں پڑھتے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی حدیث، اس کی شرح کیا ہے، کس پس منظر میں ہے، پیش منظر کیا ہے، کیا سیاق و سباق ہے۔ ہم نے تو ایک بات پڑھی ہے، پتہ نہیں آگے فارورڈ کرتی کچھ پتہ ہی نہیں کہ بھائی صحیح بات ہے صحیح بات نہیں ہے، وہ منسوب صحیح ہے نہیں ہے، اتھینٹک ہے نہیں ہے، لیکن وہ جو پڑھتے ہیں وہ اصول کافی سے پڑھتے ہیں، وہ ملا یا اصول الفقی سے پڑھتے ہیں، وہ تہذیب سے پڑھتے ہیں، وہ استفسار سے پڑھتے ہیں، بحر الانوار سے پڑھتے ہیں۔ تو آیت اللہ وحید خراسانی بڑے مجتہد ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ غور کیجیے گا، کہتے ہیں جتنا بھی عزاداری کر لو پوری کائنات مل کر عزائے حسین کرنے لگے، پھر کہتے ہیں حق کے حسین کے مقابلے میں ہمیشہ کم رہے گی۔ حق کے امام حسین علیہ السلام اس تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ فقط جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، وَعِنْدَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، حضور موجود تھے، ابی بن کعب ساتھ میں تھے کہ امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے، 55 کا عالم تھا، تقریباً 5-6 برس کہ امام حسین داخل ہوئے۔ حضور نے کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے ابا عبداللہ حسین مرحبا، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا۔ ابا عبداللہ جو کہا ہے نا وہ حضور نے 55 میں کہا ہے حسین۔ یہ جملہ سن لیجیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابا عبداللہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عبداللہ